اپنے حوصلے کے ساتھ پیچھے جہاں ان بچوں کی بہت محنتیں ہیں، وہیں ان کے استاذوں کی دن اور رات کی فکر اور محنتیں ہیں. جب جا کر یہ بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بول سکیں، تو یہ جو امانت آپ مدرسے والوں کے سپرد کرتے ہیں، اس امانت کو یہ آپ حضرات کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے جو پیسے ہمیں دیے ہیں وہ ہم صحیح جگہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ایک سال بھر میں ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اپنی خدمتوں کو پیش کریں، تاکہ اعتماد میں بھی اضافہ ہو اور بچوں کو بھی آگے بڑھنے کے مواقع ملتے رہیں. تو 2-4 گھڑی اگر آپ کی زیادہ یہاں لگ گئی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر دین کی خدمت کے لیے، سننے کے لیے قبول فرمایا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ حضرات سے صرف ایک درخواست کروں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. وہ درخواست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اولاد دی ہے، اس اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، جو اولاد دی ہے، یہ تمہارے پاس آزمائش کا ایک سامان ہے. اگر اس اولاد کو ہم نے دینی تربیت سے اور دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا اور ہم نے انہیں یوں ہی آوارہ اور بیکار چھوڑ دیا، تو سچی بات یہ ہے کہ یہ بچے روز قیامت ہمارا گریبان پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، یہ میرے ماں باپ ہیں، ان ماں باپ نے مجھے دین کی تربیت نہیں دی، انہوں نے مجھے دینی تعلیم نہیں سکھائی تھی، جس کی وجہ سے میں آوارگی میں اور گناہوں میں مبتلا رہا اور مسلسل نافرمانی میں مبتلا رہا. تو ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ عذاب دینا. تو یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی امانت ہے، آزمائش ہے. اس لیے پورے شہر میں، پوری بستی میں کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس گھر میں مکتب میں جانے والے، مسجد میں جانے والے، یہاں مدرسے میں آنے والے بچے موجود نہ ہو. ہمارا کوئی بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا بچہ، بچی، نواسا، نواسی، پوتا، پوتی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو دینی تعلیم سے محروم رہ جائے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے اور بہت ہی بڑا افسوس کا مقام ہے. یہ اولاد ہی تو ہے جو روز قیامت بھی ہمارے کام آئے گی اور ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے قرآن پڑھ کر بخش دے گی. جب ہم محتاج ہوں گے قبر میں ایک ایک نیکی کے، تو یہ اولاد ہی ہمیں وہاں نیکی پہنچا کر ہمارے لیے ترقی کا، راحت کا سامان فراہم کریں گی. تو میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے بہت ہی ادب کے ساتھ مخلصانہ یہ درخواست ہے کہ کوئی گھر بھی ایسا ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ جس گھر کے بچے مسجد، مکتب اور مدرسے سے جڑے ہوئے نہ ہو. یہ علماء جو کام کر رہے ہیں، آپ ان کا دست و بازو بنیے، آپ ان کو سہارا دیجئے، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں، جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہو آپ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیے. ہر طریقے سے آپ ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کیجئے، ان کی خدمت میں ہدیے پیش کیجئے. اور آپ کہیے کہ آپ وقت لگا رہے ہیں، ہمارے پاس وقت تو نہیں ہے 24 گھنٹے دینے کا، لیکن ہمارے پاس مال ہے، تو آپ ہمارا مال قبول کر لیجئے. اور یہ کوئی احسان نہیں ہوتا ہماری طرف سے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. اگر کوئی بادشاہ کا درباری، یہ بادشاہ کی خدمت میں رہنے والا یہ کہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں تو میں اس پر احسان کرتا ہوں، تو ہم اس کو قبول کریں گے؟ بادشاہ 1 منٹ میں اسے خالی کر دے گا، نکال دے گا اپنے یہاں سے. یہ تو بادشاہ کا ہم پر کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی خدمت میں لگا رکھا ہے. تو میرے بھائیو عزیزو، یہ اوقات ہمارے لیے بہت غنیمت ہیں، ہم ان کو قیمتی جانیں، سمجھیں، اور یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو صحیح استعمال کریں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما تعلو، اللهم فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما تعلو، وافعل بنا ما تعلو فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہماری بستیوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں، دکانوں مکان میں، فیکٹریوں میں، کمپنیوں میں، ملازمتوں میں یا اللہ خوب خیر برکت نصیب فرما. یا اللہ بے برکتی سے، نحوست سے، جادو ٹونے سے، ہر قسم کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری نسل میں دین کو زندہ فرما. یا اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، خدمت کرنے والوں کو یا اللہ تو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما. یا اللہ اس مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو ان سب کو یا اللہ اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ جو لوگ اس مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں یا اللہ سال بھر تعاون کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، ساری دنیا میں جو لوگ بھی دین کی خدمت کے لیے اپنا جانی مالی یا اللہ اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرتے ہیں یا اللہ تو ان کو بہتر بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خوب خیر و برکت نازل فرما. یا اللہ تو
ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما یا اللہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہم سب کو مالا مال فرما تلاوت میں چاشنی نصیب فرما یا اللہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے لیے ہم کو ذہنی جسمانی طور پر تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ ہماری عورتوں کو پردے کی پابندی کی توفیق نصیب فرما یا اللہ آنے والی پریشانیوں سے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں یا اللہ جس قسم کی چھوٹی بڑی بیماری کا شکار ہیں یا اللہ انہیں صحت نصیب فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما یا اللہ جنہیں کاروبار میں بزنس میں گھاٹا ہے یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کی بھرپائی فرما یا اللہ جو بے اولاد ان سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو لوگ جیلوں میں ہیں حراست میں گرفتار ہیں یا اللہ انہیں قید سے چھٹکارا نصیب فرما یا اللہ آنے والی یا اللہ موجودہ ہماری گھر کی باہر کی چھوٹی بڑی تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا اللہ صبح سے یا اللہ جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں سن رہے ہیں یا اللہ ان کی سننے سنانے کو قبول فرما یا اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ہم بھی مانگتے ہیں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ جن شر و فتن سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو حاضر اپنے فضل و کرم سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.